بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وقال علیہ الصلاة والسلام جان لو کہ اگر پوری امت کے لوگ بھی مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں تو کوئی نفع نہیں دے سکتے سوائے اس فائدے کے اور اس نفع کے جو اللہ نے لکھا ہے، اور اگر پوری امت کے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان کرنا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کے جو قلم ہے لکھنے والے وہ اٹھ چکے، اور جن رجسٹروں میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں خشک ہو چکے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ایک مسلمان اور مومن کا جن چیزوں پر اسے ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، اس میں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت آخرت کے دن پر، اور چھٹی چیز تقدیر پر ایمان، کہ تقدیر میں انسان کے جو کچھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کے سوا، اس کے بغیر انسان کے ساتھ کچھ بھی پیش نہیں آ سکتا۔ یہ ہے وہ جو ایک مسلمان کا عقیدہ، اس کا ایمان ہے، اور اس ایمان کے بڑے فائدے ہیں جس کا ہم انشاءاللہ آخر میں ذکر کریں گے کہ ان چیزوں پر، اس تقدیر پر ایمان کے اس انداز سے کیا اس کے ثمرات ہیں، کیا اس کے فوائد ہیں۔ لیکن جب یہ یعنی کہ ایمان صحیح کامل نہیں ہوتا تقدیر پر، تو اس کی بنیاد پر پھر انسان ہے کہ اپنی تقدیروں کو، اپنی امیدوں کو اللہ سے ہٹ کر اوروں سے اٹیچ کرتا ہے، اللہ کی مختلف طرح کی مخلوقات سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، خیر میں، شر میں، اچھائی میں یا برائی میں۔ تو آج کا یہ موضوع جو ہے، جس کو آپ پڑھ چکے ہیں کہ پیسیمزم یا اپٹیمزم، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، کہ جس کو ہمارے اردو میں بدشگونی یا اچھا شگون، اور عربی زبان میں اس کو تشاؤم اور تفاؤل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بدشگونی یا پیسیمزم جو ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف آج کی نہیں، بہت پرانے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ قدیم زمانہ سے، اسلام سے پہلے سے شیطان نے جس انداز سے لوگوں کو شرک میں ڈالا ہے، اس میں ایک اس کا یہ بھی بہت بڑا ہتھ کنڈا تھا کہ لوگوں کی امیدیں اللہ سے ہٹا کر مخلوقات کے ساتھ اٹیچ کر دینا۔ اس میں مختلف طرح کے اوقات، مختلف جگہ، مختلف طرح کے لوگ، جانور، آوازیں، اور اس طرح کی مختلف چیزیں کہ جن سے لوگ سن کر برا شگون لیتے یا اچھا شگون لیتے۔ اور یہ ٹاپک آج کا ہم نے جو چوائس کیا ہے وہ اسی مناسبت کے حوالے سے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے محرم کے بعد۔ تو اس سفر کے مہینے کے حوالے سے قدیم زمانہ سے لے کر ایک تصور جو چلا آ رہا ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، بدشگونی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں آدمی جو کام کرتا ہے اس کا کام وہ صحیح نہیں ہو پاتا، اس میں ناکامی ہوتی ہے، شادی بیاہ کی جائے تو اس میں بھی ناکامی ہوتی ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو اسلام سے پہلے جاہل لوگوں کا چلا آ رہا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ بدشگونی جو ہے، لوگوں نے مختلف اوقات کے ساتھ، سفر کا مہینہ ہے، بدھ کا دن ہے، شوال کا مہینہ ہے، اس طرح کے مختلف طرح کے اوقات، ان سے اپنے یعنی کہ بدشگونی کو اٹیچ کیا۔ بعض جگہ ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ یہاں پر نقصانات ہوتے ہیں، بعض لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نظر آ گیا تو کام نہیں ہوتا، اس میں اپنے لیے وہ بدشگونی محسوس کرتے ہیں، نحوست محسوس کرتے ہیں۔ اور بعض اللہ کی دوسری مخلوقات کو، پرندے کو، جانور کو، بلی، کتا کو، اس طرح کی چیز، گھر سے نکلتا ہے آدمی، سامنے سے کوئی بلی ادھر سے ادھر گزر گئی تو کام نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف آج کے نہیں، بہت پرانی چلی آ رہی ہیں۔ تو سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی مختلف لوگوں کا یا گمراہ کن لوگوں کا ایک جو عقیدہ چلا آیا ہے
کہ وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ پہلی بات تو ہم اس میں عقیدے کے حوالے سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی وقت کو، چاہے وہ مہینہ ہو، دن ہو، کوئی سال ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، اس کے بارے میں ایک اس طرح کا لفظ کہنا کہ یہ منحوس وقت ہے، برا وقت ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ انسان مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، اور حقیقت میں زمانے کو نہیں بلکہ مجھ کو گالی دیتا ہے، کیونکہ میں ہی زمانے کو بنانے والا ہوں، رات اور دن کو میں ہی لانے اور لے جانے والا ہوں۔ تو اوقات، مہینے، دن جو بھی ہیں وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ کسی مہینے کو منحوس قرار دینے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں، اور حقیقت میں عقیدے کے حوالے سے بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر آدمی جانتے بوجھتے اس طرح کی بات کہتا ہے تو اس کے حتیٰ کہ اسلام سے خارج ہو جانے کا خطرہ ہے اس طرح کی چیز کو۔ تو سب سے پہلی تو یہ چیز ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کے جو غلط تصورات ہیں، اسلام نے ان کے بارے میں کیا ایکشن لیا؟ کیا ان کو ایسے چھوڑے رکھا؟ بلکہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے حوالے سے، عقیدے کو پختہ کرنے کے حوالے سے بہت سی دوسری تعلیمات، اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے غلط تصورات جو تھے لوگوں کے، ان کو بھی آپ نے ختم کیا۔ تو چنانچہ آپ فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ صحیح حدیث میں فرماتے ہیں 4 چیزوں کا ذکر کر کے کہ نہ تو عدوہ جو وائرس از خود آگے چلنا، یہ چیزیں نہیں ہیں، بیماریاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اور جس کو آگے لگتی ہے، پھیلتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے۔ یہ بھی ایک قدیم زمانہ سے لے کر تصور چلا آ رہا ہے کہ ایک بیماری، ایک وائرس پھیلا ہے، اب یہ پھیلتا چلا جائے گا اور ہر انسان کو لگنے کا اس کو امکان ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس عقیدے کو ختم کرتے فرمایا کہ لا عدوى، ایسی چیز نہیں ہے۔ بیماریاں پھیلتی ہیں لیکن اللہ کے حکم سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وائرس پھیلتا ہے، کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے، کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ اب جو متاثر نہیں ہوا اس کے پاس کون سا ایسا اس کے اوپر کوئی کور تھا کہ جس نے اس کو اس سے چھپا لیا، اس سے اس کو بچا لیا؟ وہ صرف اللہ کی تقدیر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک حتیٰ کہ آپ نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک دیہاتی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اونٹوں والا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں بالکل صحیح سلامت، بالکل یعنی کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کسی ایک اونٹ کو کوئی بیماری لگتی ہے، وہ جرب نام کی خارش جو اونٹوں کو ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہے دوسرے اونٹوں کو بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس نے یعنی دلیل دی اس بات کی کہ واقعی بیماریاں خود آگے چلتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو پہلے اونٹ کو بیماری لگی وہ کہاں سے لگی؟ تمہارے اونٹ صرف تمہارے ہی ہیں، کوئی دوسرا اونٹ ان کے اندر نے آ کے نہیں ملا۔ آخر جو پہلے اونٹ کو اس میں بیماری لگی وہ کہاں سے لگی؟ کہتا اللہ کی طرف سے۔ آپ فرمایا کہ پھر باقیوں کو بھی اللہ کی طرف سے لگی ہے۔ یعنی آپ اس طریقے سے لوگوں کے دل میں عقیدہ راسخ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو بیماری لگی ہے وہ اللہ کی تقدیر سے، جس کو نہیں لگی وہ بھی اللہ کی تقدیر سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دوسری حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ کوڑی آدمی سے ایسے ہی دور رہو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ آپ نے ایسی جگہ پر جہاں پر طاعون پھیلا ہو، وائرس پھیلا ہو، وہاں پر جانے سے منع کیا کہ تاکہ بلا وجہ اپنے آپ کو ایسی چیز میں نہ ڈالو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بیماریاں خود آگے چل پڑتی ہیں اور یہ اللہ کی تقدیر کے بغیر یہ چیز نہیں۔ دوسری آپ نے فرمایا ولا طیرہ، طیرہ طیر کا لفظ ہے، یعنی اس کے معنی برڈ، پرندہ۔ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کیا کرتا آدمی؟ اپنے گھر سے نکلتا تو دیکھتا کوئی کسی درخت پر، کسی دیوار پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا، اس کو اڑاتا۔ اگر وہ دائیں طرف اٹھ جاتا تو اپنے کام کو چل پڑتا، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ اگر بائیں طرف اٹھ جاتا تو سمجھتا کہ میرا کام نہیں ہوگا اور اپنے کام سے واپس آ جاتا، وہیں سے اپنے سفر چھوڑ دیتا۔ تو یہ ایک جاہلانہ وہ رسم ہے کہ جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے بعض لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ایک اور کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس تیر ہوتے، ایک تیر پر لکھا ہوتا ہے کہ کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا نہیں کرو، تیسرا خالی۔ وہ 3 تیر ڈالتے، اگر کرنے کا تیر نکل آتا بھی ٹھیک ہے، اپنا کام کرو، نہ کرنے کا نکل آتا تو نہیں کرو، کام کرنا بند کر دیتے۔ اگر وہ تیسرا تیر نکلتا جو خالی ہوتا پھر دوبارہ سے کوڑا ڈالتے۔ تو اسی کو الاستقسام بالازلام حدیث میں اس کو نام دیا گیا ہے، قرآن، بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں وہ یہ ہے کہ ان تیروں کے ذریعے اپنی قسمتوں کو معلوم کرو۔ اور یہ چیزیں آج اگرچہ بعض اوقات صرف اس کی شکل بدل جاتی ہے، لیکن اس کے کیفیت کو، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی انداز باقی چلتا رہتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے ملکوں میں فٹ پاتھ پر کوئی طوطا لے کے بیٹھا ہوتا ہے،
اس نے کچھ لفافے رکھے ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں. اب وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے، میرا معاملہ دیکھو کیسا ہے. وہ طوطے کو چھوڑتا ہے، وہ طوطا بیچارہ یعنی کہ بے عقل جانور ہے، اس کو کوئی بھی پرندہ کو اٹھا لیتا ہے کوئی لفافہ، اس میں اب نکال کر پڑھ کے دیکھتے ہیں بھی آپ کے تقدیر کیا ہے. یعنی ایک مسلمان، ایک مومن، یعنی اللہ سے ہٹ کر طوطوں کے ساتھ اس طرح کے پرندوں بلیوں کو ساتھ اپنی تقدیروں کو اٹیچ کرے، یعنی کیسا عقیدہ ہے. یعنی اس سے پہلے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہوں ہمیں معلوم نہ بھی ہو، عقل ان چیزوں کو نہیں مانتی. عقل ان چیزوں کو جو ہے ریجیکٹ کرتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان عقل مند اپنی تقدیر کو کسی پرندے کے ہاتھ میں دے دے. گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا، ہم اس کی بات کر رہے تھے تو آپ نے تیارہ اس یعنی کہ اس بدشگونی کا تیارہ پانی بدشگونی اس کا آپ نے رد کیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں. شگون جو ہے وہ تقدیر جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے جو لکھا اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا. ولا حامہ، تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی کہ حامہ الو کو کہتے ہیں. الو پرندہ آپ جانتے ہوں گے کہ بڑی بڑی آنکھوں والا، اس کے بارے میں بھی آج تک جاہلانہ تصور کیا پایا جاتا ہے کہ یہ پرندہ منحوس ہے، جہاں پر آ کے بیٹھے گا، جس گھر پر آ کے بولے گا، کوئی لازمی اس میں کوئی نقصان ہوگا، کوئی اس میں فوت کی ہوگی، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. اور صرف الو کے ساتھ نہیں بلکہ بعض اور بھی پرندے ہیں، کوے کے حوالے سے بھی اس طرح کے مختلف کے پرندوں کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں ہمارے مختلف لوگوں کے اندر اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں. تو آپ نے اس کا بھی رد کیا. وہ پرندہ ہے اللہ کی مخلوقات میں سے، اڑتا اڑتا جہاں اس کا دل چاہا بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کسی کی خیر شر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ولا سفر، اور نہ ہی جس کی بات ہمیں شروع کی تھی اس سفر کا مہینہ، اس کے بارے میں جو لوگوں کے غلط طرح کے تصورات چلے آ رہے ہیں کہ منحوس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کے پیدا کردہ 12 جو مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے. اور بذات خود ان مہینوں کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے. بذات خود ان مہینوں کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. کس کے لیے بہتر ہے؟ کہ جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں سنت کے مطابق گزارتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے. معنی کیا ہوا کہ نیک عمل کے ساتھ بہتر ہوئی، ویسے بہتر نہیں ہوئی. ایک آدمی ساری رات سویا رہا لیلۃ القدر، کیا اس کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، اس کے لیے ایسی جس طرح باقی راتیں. ایک آدمی، تیسرا آدمی، اس نے اس رات کو برائی بدکاری کے اندر گزارا، اس کے لیے نہ بہتر ہونے کے بجائے بلکہ اس کے لیے زیادہ شر ہے، باقی راتوں سے زیادہ بدتر ہے. اگرچہ وہ اس طرح کی بدکاری باقی راتوں میں کرتا ہوگا، لیکن لیلۃ القدر میں کی ہو اس کی بدکاری گناہ بہت زیادہ بڑا ہے. اس کا معنی پھر کیا ہوا کہ بذات خود یہ اوقات جو ہیں، وہ دن ہو، رات ہو، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی سال، کوئی بھی ہے، ان کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے. انسان کا عمل ہے کہ جو اس کو خیر کا بنا لیتا ہے یا اس کو شر کا بنا لیتا ہے. جگہوں کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے. جگہوں کے حوالے سے بھی ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، اللہ کی توحید، اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوتا ہو، اس جگہ میں خیر ہے. اگر بیت اللہ میں ساری خیر و برکات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہونا وہاں پر. اور اس کے مقابلے میں بعد وہ جگہ کہ جہاں پر کوئی یعنی کہ مشرک کافر اس طرح کے لوگ رہے، جہاں پر اللہ کے ان کے اوپر غضب نازل ہوا، وہ جگہ شر کی ہیں، اور ان کے شر ممکن ہے بعد میں بھی ابھی تک اس کے اثرات باقی ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے رستے میں مدائن صالح کی وہ جگہ آتی ہے جہاں قوم سمود کی بستیاں ہیں. قوم سمود کی بستیاں یہ تبوک سے یعنی مدینہ اور تبوک کے درمیان جگہ آتی ہے. آپ کا جب ان بستیوں سے گزر ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں سے جلدی گزرو، تیزی سے گزرو، اور یہاں پر ٹھہرو نہیں. کس لیے؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ جو عذاب ان پر آیا تھا تمہارے یہاں پر رکنے ٹھہرنے کی وجہ سے کہیں تمہارے اوپر بھی کوئی اس طرح کی چیز نازل نہ ہو جائے. اب اگرچہ اس قوم کو ہلاک ہوئے 1000 سال ہو چکے، لیکن ان کے کفر، ان کے شرک، اس کی نحوست اس جگہ پر، اس کے اثرات. اس کا معنی کیا ہوا کہ جگہ ہے، وقت ہے، کچھ بھی ہے، انسان کا عمل اس کو بابرکت بناتا ہے، اس کو اچھا بناتا ہے اور اس کو برا بناتا ہے، اس کو منحوس بناتا ہے. بذات خود یہ جگہ، یہ اوقات اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہے جس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ وہ عقیدے ہیں جاہلانہ جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. لیکن افسوس کہ یہ چیزیں آج تک ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں. اس لیے یعنی کہ بہت ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے. یہ ہے بدشگونی کہ جو اسلام کے سراسر اس کے عقیدے کے خلاف ہے. اللہ کی تقدیروں کو، لکھی ہوئی تقدیر کو مخلوقات کے ساتھ اٹیچ کر دینا کہ وہ مجھے چیز نقصان دے گی، اس سے مجھے نقصان ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں. بلکہ جس طرح ہم نے حدیث بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا داد عبداللہ بن عباس کو فرماتے ہیں کہ اگر پوری امت کے لوگ مل کر بھی تمہارا کوئی فائدہ کرنا چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں کر سکتے سوائے اس فائدے کو جو اللہ نے لکھا ہے.
پوری امت کے لوگ مل کر بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے لکھا ہے. تو یہ ہے کہ جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان، اللہ کے لکھے ہوئے پر ایمان. اور اس سے انشاءاللہ جو فائدے حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ آخر بیان کریں گے. اس کے مقابلے میں بدشگونی کے مقابلے میں آپٹیمزم، اچھا شگون، جس کو عربی میں تفاؤل کا نام دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں کان یعجبہ الفأل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون، فعل لینا پسند تھا. کیسے فعل لینا؟ اس میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں. اچھی بات سنی، کسی سے کوئی اچھا لفظ سنا کہ جس کا اچھا معنی بنتا ہو، اس اچھے لفظ سے اس کا اچھا نتیجہ نکالنا کہ انشاءاللہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو پھر یہ ہوگا. کوئی ایسا نام سننا جس میں اچھا معنی ملتا ہو، ایسا کوئی نام سننا جس میں اچھا معنی ملتا ہو، اس سے بھی اچھا ایک شگون لینا، اچھی امید رکھنا. اور اسی حوالے سے جب آپ صلح حدیبیہ میں تھے، مکہ والوں کے ساتھ صلح کر رہے تھے حدیبیہ کی جگہ پر، تو مکہ والوں کی طرف سے مختلف طرح کے لوگ آئے ان کے سرداروں میں سے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن کسی سے بات چیت یعنی کہ کوئی طے نہیں پا رہی تھی. حتیٰ کہ ایک مکہ کے سرداروں میں سے سردار آیا جس کا نام سہیل بن عمر تھا. تو جب آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ فرمایا کہ یہ سہیل آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہارا کام آسان ہو گیا، کیونکہ سہیل سال کے معنی آسان، کہ مجھے امید ہے کہ تمہارا کام آسان ہو گیا. تو آپ نے اس آدمی کے نام سے ہی ایک اچھی امید، اچھا شگون لیا، اور واقعی اللہ کے حکم سے اس آدمی کے ہاتھوں وہ صلح کی شرطیں طے پائیں اور وہ معاملہ طے ہوا جو پہلے طے نہیں ہو رہا تھا. تو آپ صرف اچھا نام سنتے، اس سے اچھا ایک معنی لیتے. اور حقیقت میں ایک مسلمان کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ دنیا کو نحوست کی نظر سے دیکھنے کے بجائے، دنیا کی مخلوقات کو بری نظروں سے دیکھنے کے بجائے ہر چیز سے اچھی امید ہو. ہاں، سوائے وہ لوگ جو واقعی شریر قسم کے لوگ ہیں، جن کے اندر شر موجود ہے، ان سے واقعی اچھی امید رکھنے کا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے. لیکن جہاں پر شر موجود نہیں ہے، عام لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں خصوصاً، اور عام مسلمان سے ہٹ کر بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات، ان کے بارے میں ہمیشہ مسلمان کو اچھی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو مقدر کرتا ہے اسی میں خیر ہے. عربی میں ایک بہت اچھا لفظ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الخیرۃ فیما اختار اللہ، کہ خیر اسی میں ہے جو اللہ نے اختیار کیا ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے چوائس کیا ہے، آپ کے لیے جو لکھا ہے خیر اسی میں ہوگی. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اپنے بارے میں خود نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا ذکر کیا، قتال کا، تو فرمایا کہ تم اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو، لیکن شاید کہ وہ چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو اسی میں تمہاری بہتری ہو. اور واقعی جہاد و قتال کا معاملہ کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے پیچھے کس قدر خیر و برکات ہیں، کس قدر انعامات ہیں، کیا اجر و ثواب ہے، کس قدر عالی شان جنتے ہیں وہ چیزیں. اور اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر فتوحات اور انعامات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے تمہاری بہت خیر رکھی ہو، اور اس کے مقابلے میں تم کوئی چیز سمجھتے ہو کہ بہت اچھی ہے، یہ ملنا چاہیے، اس میں میرا بڑا فائدہ اس کو نظر آتا ہے آپ کو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. اور یہ بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم فائدہ سمجھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں ہمیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں نقصان تھا. اور کتنی وہ اس کے مقابلے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں جو ظاہراً ہمیں اس میں نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو، مومن کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا. اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو خیال رکھتا ہے، جو امید رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں. اچھی امید رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا کر دیتا ہوں. میرے ساتھ بری امید لگاتا ہے تو جیسی اس کی امید ہوتی ہے میں پھر اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. اسی ضمن میں آپ کو ایک حدیث سناتے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگے کہ میرا خاوند سفر پر گیا ہوا ہے. اور اس وقت کا سفر بھی آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب نکلتا تو صرف اس وقت اس کو پتہ چلتا گھر میں کیا، کوئی مرا ہے، کوئی زندہ ہے، جب واپس آتا اس کے بغیر اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو اور لمبے سفر ہوتے. تو میرا خاوند سفر پر گیا ہوا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا خاوند قتل ہو گیا ہے اور میرا گھر گر گیا ہے اور وہ عورت حاملہ تھی اور میں نے بچہ جنم دیا ہے جو بچہ بھی کوئی شریر قسم کا، کوئی بدماش قسم کا ہوگا. اب اس خواب کو دیکھیے ظاہراً کیسا ہے، بہت برا خواب ہے.
تینوں چیزیں اس میں بہت بری ہیں، خاوند کا قتل ہو جانا، گھر کا گر جانا، تباہ ہو جانا، اور بچہ ایسا پیدا ہو رہا جو ہو جانا جو شریر ہو۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو کس انداز سے لیتے تھے، اللہ سے کیسی امیدیں رکھتے تھے، اور حقیقت میں ہم مسلمانوں کے لیے تربیت ہے اس میں بہت بڑی۔ آپ میں کہ انشاءاللہ خیر ہوگی، تمہارا خاوند خیر و سلامتی سے گھر میں آئے گا تو تمہارا گھر بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، خیر سے رہے گا، گرے گا نہیں، اور جو بچہ بھی پیدا کرو گی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے وہی کچھ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند خیر و سلامتی سے گھر میں آ گیا، گھر بھی نہیں گرا، وہ بھی نہیں ٹوٹا، اور اس نے بچہ جنم دیا، وہ بھی اچھا بڑا ہو کر وہ نیک آدمی اچھا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر اس کا خاوند سفر پر گیا ہوا، اس نے اسی طرح خواب دیکھا، پھر سیم وہی خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سنایا، آپ نے پھر اس کی وہی تعبیر کی کہ انشاءاللہ خیر ہوگی، تمہارا خاوند خیر و سلامتی سے گھر آئے گا، اور یہ ساری چیزیں، اور اللہ کے حکم سے وہی کچھ ہوا جو آپ نے بیان فرمایا 2 دفعہ۔ تیسری دفعہ، اور صحیح حدیث میں واقعات ہے، تیسری دفعہ اس عورت کو چند سالوں کے بعد پھر اسی طرح کا خواب آتا ہے، خاوند سفر پر تھا، خواب اسی طرح کا دیکھتی ہے، آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اس کی تعبیر کریں، تو آپ گھر میں نہیں تھے۔ گھر میں کسی عورت کو بتایا اس عورت نے کہ اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ عالم، پھر جیسا تم نے دیکھا ویسے ہی ہوگا، جو تم نے دیکھا پھر ایسے ہی ہوگا شاید، یعنی اس نے جس طرح سنا اس عورت نے اسی طرح اس کی تعبیر کر دی، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے جو تعبیر ہوئی وہی ہوا، خاوند قتل ہو گیا، اس کا گھر گر گیا، اور بچہ بھی شریر پیدا ہوا۔ تو یہ حدیث جو ہے حقیقت میں، یعنی اور اگرچہ بہت سی مثالیں ہیں، صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اللہ سے اچھی اور بری امید لگانے کا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خواب برا تھا، اس کے ظاہری الفاظ ایسے تھے کہ اس میں کوئی خیر کی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اچھی تعبیر کی، اللہ نے اس اچھی تعبیر کی اچھی امید کو پورا کر دیا۔ لیکن جب اس عورت نے جس نے تعبیر کی تھی بعد میں تیسری دفعہ اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر تعبیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جس طرح کہا گیا تھا وہی پورا کر دیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان کے لیے اس کے خواب کی تعبیر کرو تو اچھی تعبیر کرو، کیونکہ تعبیر جو ہے، خواب جو ہے اپنی تعبیر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ آدمی جو دیکھتا ہے اس کی جو تعبیر کرتا ہے اللہ کے حکم سے وہی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ سے امید کے حوالے سے ایک مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے جو مقدر کیا اس میں خیر ہے۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن، کہ مومن مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابتہ سراء فشکر کان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ خیر کس لیے ہے کہ ایک تو شکر ادا کرنے پر اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، دوسرا اس شکر ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے اس نعمت کو مزید آگے بڑھنے کا، وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا اس بات کا فیصلہ ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ تو اس لحاظ سے نعمتیں بھی زیادہ ملی، اجر بھی مل گیا۔ اور دوسرا اگر کیا ہے، اس کو اگر نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کسی طرح کا نقصان، ان اصابتہ ضراء فصبر کان خیر اللہ، اگر اسے کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے اس پر صبر سے کام لیتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ خیر کیسے ہے بھئی؟ یہ تو تکلیف ہے، یہ تو نقصان ہو گیا، خیر کہاں پر ہے؟ ہاں خیر یہاں پر اتنی بڑی خیر ہے کہ جو اس نقصان سے کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑھ کر ہے۔ فرض کریے ایک آدمی بیمار ہے، بیماری بہت سخت شدید تکلیف ہے، اس کی بہت شدید اس کو درد ہے، تکلیف ہے۔ اب ظاہراً یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہے، ایک بری چیز ہے، لیکن اگر وہ صبر کر رہا ہے تو اس تکلیف کے پیچھے اللہ تعالیٰ جو اس کو اجر ثواب دے رہا ہے وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس تکلیف سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے خیر و بھلائی چاہتا ہے تو اس کو کسی مصیبت سے دوچار کرتا ہے، نقصان، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی اس طرح کی چیز، اس کو اسی چیز سے دوچار کرتا ہے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے، اس کے گناہوں کو ختم کرے، اس کے درجات کو بلند کرے۔ اور صرف درجات کو بلند کرنا نہیں بلکہ ایک حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات اپنے کسی بندے کے لیے کوئی جنت میں اونچا مقام لکھا ہوتا ہے۔ اب اس آدمی کا عمل اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ نیکیاں، اس قدر باتیں زیادہ نہیں ہے کہ اتنی اونچے مقام کو پا سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے اس بندے کو تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، ان چیزوں سے دوچار کرتا ہے جس پر وہ صبر سے کام لیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس اونچے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ انعام کو معمولی سا انعام ہے،
یعنی فرض کریے کہ آپ کی دنیا کے اندر جو مال و دولت ہر چیز تباہ ہو گئی، آپ نے اس پر صبر سے کام لیا اللہ کے حکم کو اپناتے ہوئے، اور اس صبر کے مقابلے میں آپ کو جنت مل گئی، کہ دنیا کا مال و متاع کیا حیثیت رکھتا ہے جنت کے مقابلے میں؟ تو اسے آپ مانتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، لیکن یہ صرف وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، لیکن یہ چیز صرف مومن مسلمان کے لیے ہے، منافق، بے دین، کافر، بے ایمان اس کے لیے نہیں، اس کے لیے جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، آخر سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے دنیا کا اس کے اوپر عذاب ہے۔ تو اسی بات کر رہے تھے، ایک مسلمان کا، مومن کا معاملہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ کی تقدیروں کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ جو اس کی امیدیں ہیں ہمیشہ اس کی اچھی ہونی چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں قدم قدم پر۔ آپ بیمار کی بیمار پرسی کرتے تو کیا فرماتے؟ وہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے کہ لا باس کے معنی کوئی بات نہیں، کوئی انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تکلیف آنے جانے والی ہے، طہور یہ تکلیف، بیماری تمہارے گناہوں کو ختم کر رہی، تمہیں گناہوں سے پاک کر رہی۔ اور اکثر اوقات ہماری جو بیماریاں، تکلیفیں ہیں، وہ جو تکلیف جو ہوتی وہ تو ہوتی ہے، زیادہ اس میں نفسیات کا اثر ہوتا ہے، نفسیات کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیسے ختم ہوگی، مختلف طرح کے علاج کیے بس جاری رہی، تو اس میں کیا ہے، نفسیاتی طور پر بہت بڑا انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کے الفاظ سنتا ہے آدمی، ان پر غور کرتا ہے، تو اس کی تکلیف بعض اوقات بالکل ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اور بعض اوقات کافی حد تک وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مومن مسلمان کے لیے ہے کہ جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو میرے ساتھ آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے ایک مسلمان کا انداز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ کوئی بات نہیں، یہ تکلیف آنے جانے والی ہیں، اور اس تکلیف سے تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مراحل میں قدم قدم پر یہ چیزیں دیکھتے ہیں، صرف 2-4 واقعات بیان کر کے صرف مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی اچھی امیدیں تھیں، برے سے برے حالات میں بھی آپ کس طرح اچھے الفاظ کہتے، اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے۔ ہجرت کے واقعے میں اگرچہ اس کی تفصیلات لمبی ہیں، صرف 2 چیزیں اس میں بیان کریں گے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ آپ جب مکہ والوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ کے حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بننا شروع ہو گئے، تو آپ نے اللہ کے حکم سے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، اور آپ جانتے ہیں وہ تفصیلات شاید کہ آپ مکہ سے نکلے اور نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ غار ثور میں۔ غار ثور جو کافی پہاڑ کی اونچائی پر، وہاں پر جاتے ہیں تاکہ مکہ والے اپنے گھوڑے جو دوڑا لیں، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ دوڑا لیں، اس کے بعد پھر اپنا آپ سفر شروع کریں، اور 3 دن تک آپ اس غار میں ٹھہرتے ہیں۔ اب جب اس غار میں پہنچے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر مشرک ہمارا کھوج نکالتے نکالتے غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے، ہم ان کی ٹانگوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو بکر صدیق فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول صاحب، یہ کافر مشرک ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے، یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور حدیث میں جو مزید الفاظ آتے ہیں کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ صرف ہم دونوں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، پریشان نہ ہو۔ اور اللہ نے پھر کیسے مدد کی کہ وہ کافر مشرک جو آپ کو ڈھونڈنے پر اس قدر ان کی کوشش کہ پتھروں پر سے کھوج نکالتے نکالتے، بیت اللہ سے غار ثور کا فاصلہ بہت بڑا ہے، کم سے کم 10 کلومیٹر ہوگا شاید، اور پھر پہاڑ کی اونچائی پر، بالکل بلندی پر، تو پتھروں پر سے کھوج نکالتے نکالتے غار کے منہ پر تو آ کھڑے ہوئے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ اگر کھوج غار کے منہ پر پہنچا ہے تو غار کے اندر جائے گا، آدمی کہاں جائے گا؟ غار کے اندر ہوگا، لیکن ان کو اللہ نے غار کے اندر دیکھنے کی توفیق نہیں دی۔ یہ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کہ غار کے اندر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اسی ہجرت کے سفر میں جب مکہ والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، تو انہوں نے آپ کے اوپر انعام مقرر کر دیا کہ جو آپ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مردہ کسی حالت میں لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا، اور 100 اونٹ کا انعام کا معمول یعنی بہت بڑی چیز ہے۔ تو مختلف لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیا آپ کے پیچھے کہ آپ کو اتنا بڑا انعام ہمیں ملے۔ انہی میں ایک سراقہ ابن مالک تھے، سراقہ ابن مالک جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے، انہوں نے بھی یہ انعام سنا تھا،
تو اس کو کہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزر رہے ہیں، اس نے بھی اپنا گھوڑا آپ کے پیچھے لگا دیا، حتیٰ کہ بالکل آپ کے قریب پہنچ گیا۔ تو ابوبکر صدیق پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی ہمارے پیچھے پہنچ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابوبکر پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ نے پھر کیسے مدد کی؟ آپ جانتے ہیں مکہ مدینہ کی زمین کیسی ہے، سنگلاخ پہاڑ، سخت پتھر، اللہ نے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں ان سخت پتھروں کے اندر دھنسا دی۔ یہاں سراقہ کو احساس ہوتا ہے، اور بات رہی روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دفعہ ایسے ہوا، یعنی جیسے بھی تھا سراقہ کو احساس ہوا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور آپ سے معافی مانگتا ہے، معذرت کرتا ہے۔ آپ نے وہاں پر کیا فرمایا کہ اے سراقہ، تو اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے صرف 100 اونٹوں کی خاطر دوڑے لگا رہا ہے، اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے، پکڑوانے کے لیے؟ کیا خیال ہے کہ جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، کسرا کے کنگن، کسرا کیا ہے؟ جس طرح ہر زمانے میں کوئی زمین کی سپر پاور سمجھ جاتی، کہا جاتا ہے، اگرچہ سپر پاور اللہ کی ہے، وہ نہیں ہے، تو اس زمانے میں بھی روم اور فارس یہ 2 بڑے ملک تھے جن کو زمینی سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ روم یہ شام کا علاقہ، اور فارس یہ ایران کا علاقہ، تقریباً ایران اس کے آس پاس کا، اور ان کی بہت لمبی تاریخ تھی، 1000 سالہ تقریباً کی لمبی، یعنی کہ ان کی سلطنت چلی آ رہی تھی، رومن امپائر کے نام سے، اس طرح فارس کے نام سے بھی۔ تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کا نام دیا جاتا تھا، فارس کے بادشاہ کو کسرا کا نام دیا جاتا تھا۔ اب آپ سراقہ کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سراقہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ معنی کیا ہے کہ کسرا فتح ہوگا، یعنی ایران فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، اس کا بادشاہ کسرا قتل ہوگا، اس کے خزانے، اس کے تاج و تخت، اس کے زیورات مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے، حتیٰ کہ اے سراقہ تم اس کے کنگن، اس کے کڑے پہنو گے۔ اب سراقہ دل میں سوچتا ہے، جس طرح بات روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ آدمی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو کچھ مسلمان نہیں ہوتے، بعد مسلمان ہوتے، تو کہ یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے غاروں کے اندر سے چھپتا چھپاتا اور اس انداز سے جا رہا ہے مکہ والوں سے بچنے کے لیے، اور بات کر رہا ہے دنیا کی سپر پاور گرنے کی، فتح ہونے کی، اس کے کنگن پہننے کی، یعنی بڑی تعجب کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے ایک مسلمان مومن جس کا اللہ کے ساتھ جس کی امیدیں ہوتی ہیں، اور واقعی آپ کی یہ کہی ہوئی بات کوئی زیادہ دیر اس نے نہیں لی، صرف چند سال کے بعد عمر فاروق کا دور آیا، ایران فارس فتح ہوا، کسرا قتل ہوا، اس کے تاج و تخت، اس کے خزانے مدینہ پہنچتے ہیں۔ عمر فاروق سراقہ کو بلاتے ہیں کہ سراقہ یہ کنگن پہنو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے، اگرچہ سونا مطلب کو پہننا حرام ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے پہن کر یہ وہ بات پوری کر دو۔ کہنے کا مقصد کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کے ساتھ اچھی امید ہے۔ کافروں کا تعاقب چل رہا ہے، کافروں کی طرف سے انعامات مقرر ہیں آپ کو پکڑنے پر، لیکن آپ باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور واقعہ جنگ خندق کے حوالے سے، جنگ خندق جو ہجرت کے 5ویں سال پیش آئی، کہ جب کہ پورا کفر آپ مدینہ پر ٹوٹ پڑا، عرب کے عام مشرک کافر بھی، مکہ کے مشرک کافر بھی، یہودی بھی، سب اکٹھے ہو کر 10,000 سے اوپر کا لشکر جو ہے انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی، مدینہ کا گھیرا کر لیا۔ اب مدینہ چھوٹی سی بستی، تھوڑے سے لوگ وہاں پر، تو حالت کیا تھی لوگوں کی اس حالت میں، یعنی کہ پورے چر سے کافروں کا گھیرا آ گیا، اور اس گھیرے کے اندر مدینہ والے پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلغت القلوب الحناجر، کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آئے ہوئے، اس قدر ڈر خوف کی حالت لوگوں کی، مدینہ والوں کی۔ تو آپ نے مدینہ کی بچانے کے لیے بھی، ہم اتنے بڑے فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے آمنے سامنے، تو ہم ایسا کریں کہ مدینہ کو بچانے کے لیے کوئی انتظام کریں۔ اس کے لیے خندق کھودنے کا پروگرام بنا، خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان آتی ہے جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو اطلاع دی گئی، اور یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، چلتے چلتے اس کی طرف اشارہ کرتے چلے جائیں کہ کہیں بھی مشکل حالت ہوتی، کوئی مشکل معاملہ ہوتا، اس کا حل کرنے والے کون ہوتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ خود آپ اس جگہ پر پہنچ کر اس چیز کو، اس چیز کا یعنی کہ معاملہ کرتے، اس کا حل خود کرتے، یعنی کہ جس طرح کہ ہمارے لیڈروں کا معاملہ ہے کہ وہ لوگوں پر چھوڑو، وہ جانے ان کا کام جانے۔ آپ سر سماتے ہیں، کدھال لے کر مارتے ہیں چٹان کے اوپر، چٹان کا 30 حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام، کہ مجھے شام کی، روم کی، اس کی چابیاں دے دی گئیں، اس کی فتح کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر مدینہ کی اس خندق میں کھڑا ہوا شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر کدال دوبارہ مارتے ہیں، چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹتا ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس، کہ مجھے فارس کی وہ کسرا، اس کی چابیاں مل گئی، اس کی چابیاں مل گئیں، اس کے فتح ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
اور میں یہاں پر کھڑا ہوا فارس کے کسرا کے وائٹ ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں. یہ وائٹ ہاؤس بہت پرانا ہے, آج کا نہیں, صرف یہ پرانے چلے آ رہے ہیں, لیکن جب اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں تو پھر وائٹ ہاؤس انہی کے پاس نہیں رہتے, پھر اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں. تیسری بات کو حال مارتے ہیں, چٹان باقی بھی ٹوٹ جاتی ہے, اور آپ مانتے ہیں اوتیت مفاتیح الیمن, کہ مجھے یمن کی چابیاں دے دی اور میں یہاں پر کھڑا ہوا صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں. کہنے کا مقصد دیکھیے کہ کتنے مشکل ترین حالت کہ کافروں کا گھیرا چاروں طرف سے, اور اس قدر لوگوں کے اوپر ڈر خوف طاری, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ساتھ کیسی امیدیں ہیں. آپ لوگوں کو کیسی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ دنیا کے سپر پاوروں کے گرنے کی خوشخبریاں. تو یہ ہے بھائیو ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ پر یقین, اللہ کے وعدوں پر یقین, اللہ کے اوپر توکل, اس کے اوپر بھروسہ, اور اس سے اچھی امیدیں. اور واقعی آپ کی یہ باتیں کہی ہوئی صرف چند سال کے اندر. عمر فاروق کے دور میں فارس بھی فتح ہو گیا, روم بھی فتح ہو گیا, یمن تو بلکہ آپ کے زمانے میں فتح, تقریباً بہت سے عرصہ اس کا فتح ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد کہ یہ ہے جو ایک مسلمان کا منہج اور عقیدہ ہونا چاہیے, کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں, اللہ کی مخلوقات, اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی امیدیں. ہاں سوائے جو واقعی شریر قسم کے لوگ ہیں ان کا جس طرح کا معاملہ ہو, پھر ان کے شر سے بچنے کے لیے آدمی کو اس حد تک چاہیے. تو یہ ہے جو آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کو اچھا شگون یا برا شگون, اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, اچھا شگون یا برا شگون, برے شگون کے کیا اس کے نتائج ہیں, اس کے کیا یعنی کہ اپنے رزلٹ سامنے آتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے عقیدے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں مل گیا کام نہیں ہوگا, یہ بلی ادھر سے ادھر گزر گئی آج کام نہیں ہوگا, پرندہ ادھر سے ادھر اڑ گیا کام نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ انسان ہر وقت اس طرح کا آدمی ہر وقت ڈر خوف میں, جب اللہ سے اپنی امیدیں ہٹائیں گے اور اللہ کی مخلوقات کا ڈر دل میں بٹھائیں گے, تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ہر چیز کا ڈر خوف, اس سے نقصان ہو جائے گا, یہ کچھ بگاڑ دے گا, یہ ٹانگ توڑ دے گا, یہ ایسا کر دے گا, ہر چیز سے اس کا ڈر خوف. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہندوؤں کے 33 کروڑ رب اسی لیے ہے کہ جس سے ان کو ڈر خوف لگتا ہے اس کے سامنے گر پڑتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے. لیکن ایک مسلمان اس کا عقیدہ اللہ کے ساتھ, جو ہوگا اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا, اللہ کے لکھے ساتھ ہوگا, اور جو اللہ نے لکھا ہے اس میں خیر ہے, اگرچہ ظاہر اس میں نقصان بھی ہو تب بھی اس میں خیر ہے. اسی اللہ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں 7ویں پارے میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اور ایمان صرف کہنے کی باتوں کی حد تک نہیں بلکہ سچا ایمان, خالص ایمان جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو, اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف نظریں نہ اٹھتی ہوں, اللہ سے ہٹ کر اور سے امیدیں نہ ہوں. یہ کون ہیں؟ اولئک لہم الامن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. امن و امان کس لحاظ سے کہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں, کسی مخلوقات کا دل میں ڈر نہیں ہے دنیا کے اندر, اور آخرت میں کیا ہے, اللہ کے سچے دین پر, سچے عقیدے پر, توحید پر چلے ہیں تو سیدھے جنت میں. یہ وہ لوگ جن کے لیے امن و امان ہے, وہ ہم مہتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اس عقیدے کا یہ بہت بڑا جو پھل اور ثمرہ ہم کو ملتا ہے کہ غلط قسم کے تصورات سے, اس طرح کے توہمات سے کہ جو ہندوؤں کے کافروں کے ہیں, اس طرح کے, ان سے کیا ہے کہ انسان ہر وقت ڈر میں, خوف میں, طرح طرح کے اس کی زندگی پوری کی پوری عذاب ہوتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک اللہ پر یقین و ایمان مکمل ہو جائے, بھروسہ اسی پر یقین ہو جائے, اسی پر توکل ہو, تو پھر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اور جو اللہ نے لکھا ہے اس میں خیر ہے. تو پھر انسان کے سارے اس طرح کے ڈر خوف ختم ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے توہمات اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو اس چیز کا سب سے بڑا نتیجہ ہے. آخر میں صرف آخری ایک بات کہہ کے, چونکہ اس طرح کی اب یہ چیزیں جو بعض اوقات ہم سنتے ہیں, الو بیٹھ گیا تو یہ ہوگا, کوا بولا ہے تو پتہ نہیں یہ ہوگا, بعض اوقات اس آدمی اس طرح کی باتیں سن کر دل میں